اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان الذین کفروا، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا ہو یا انا ہو، الف کے نیچے زیر ہو یا الف کے اوپر زبر ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی تو بے شک ہی رہیں گے۔ الذین کفروا، الذین، الذی کی جمع ہے الذین، جو تمام اشخاص کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا۔ لن تغنی، لن میں نے عرض کیا تھا یہ تو نفی کے لیے آتا ہے، لا، لم، لن، لیسا، ما نافیہ، یہ سارے نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن لن جب نفی کرتا ہے تو یہ مستقبل میں نفی کرتا ہے۔ لن تغنی عنہم یعنی مستقبل میں اللہ کے ہاں انہیں غنی نہیں کرے گا، انہیں نہیں بچائے گا، انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ عنہم اموالہم، مال کی جمع ہے اموال، ان کے مال انہیں وہاں فائدہ نہ دیں گے، انہیں غنی نہ کریں گے۔ ولا اولادہم، اور نہ ہی، وہ کے معنی اور، لا کا مطلب نہیں، اولاد، اولاد وہاں فائدہ نہ دے گی، ان کے مال انہیں فائدہ نہ دیں گے۔ من اللہ، من سے اللہ، اللہ سے، شیء ذرہ برابر بھی، مال و اولاد انہیں وہاں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ وَأُولَئِكَ، وہ کا مطلب اور، اولئک وہ سب لوگ، اصحاب النار وہ تو آگ والے ہیں، یعنی ان کو تو آگ میں ڈالا جانا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور جب ڈال دیے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ سب لوگ ہوں گے، فیہا اس کے اندر، خالدون، خالد کا کلمہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ رہنے والا نام بھی رکھتے ہیں۔ خالدون وارون جمع کی لام، وہ سب اس کے اندر اس آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام